بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم. آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بہت سی اہم اپڈیٹس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پر جنگ مسلط کی 1 مہینہ ہو گیا. اس 1 مہینے میں ریسرچ کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کو اور اسرائیل کو کتنا نقصان ہوا اور ایران کو کتنا نقصان ہوا، اور آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جب آپ اعداد و شمار جو ہے وہ سنیں گے، کیونکہ ہمارے ایک سینئر دوست ہیں، صحافی ہیں، بلکہ صحافی رہ چکے ہیں، لیکن آج کل جو ہے وہ زیادہ ریسرچ وغیرہ پڑھائی لکھائی کرتے ہیں، لیکن وہ صحافتی کیڑا جاتا نہیں ہے. وسیم اختر صاحب تو انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ شیئر کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ بھی حیران ہوں گے. پھر جناب امریکہ میں جو مظاہرے پھوٹ پڑے ہیں، ٹرمپ کی صدارت خطرے میں پڑ گئی ہے. 80 لاکھ افراد نے ایک دن میں مظاہرہ کیا ہے امریکہ کے 300 مقامات کے اوپر، اور ٹرمپ کی جو صدارت کی کرسی ہے وہ ہل چکی ہے. اور جو صدر ٹرمپ نے سعودی ولی عہد جو ہے وہ محمد بن سلمان کے خلاف انتہائی نازیبا اور گھٹیا الفاظ استعمال کیے، تو اس کے اوپر سعودی شاہی خاندان بہت زیادہ برہم ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، کیونکہ سعودی شاہی خاندان ایسی چیزوں کو ہضم نہیں کر پاتا. لیکن سب سے پہلے ہمارے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں وسیم اختر صاحب، انہوں نے ایک ریسرچ شیئر کی ہے، وہ بڑی زبردست ہے اور آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بھی، اور انہوں نے اس کے لیے مختلف جو عالمی جریدے ہیں وہ کنگالے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو عالمی نیوز پیپرز ہیں، چینلز ہیں، ویب سائٹس ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا نقصان 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملے کو، اور اب تک امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کے مقاصد حاصل نہیں کر سکے. اگر بادی النظر میں دیکھا جائے تو ایران اس جنگ میں کامیاب جا رہا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنا نقصان ایران کا نہیں ہوا جتنا نقصان ایران نے امریکہ اور اسرائیل کا کر دیا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں. اور اسرائیل میں تو میڈیا پہ پابندی ہے کہ آپ نے نقصانات نہیں دکھانے. یو اے ای نے بھی پابندی لگا دی، حملے کے مقامات جو تصاویر ہیں وہاں کی وہ شیئر نہ کریں. سعودی عرب کی پابندی ہے، لیکن سوشل میڈیا سیٹلائٹ امیجز کو تو آپ نہیں روک سکتے. بہرحال جی، جو وسیم اختر صاحب کی ریسرچ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ مختلف، جس طرح میں نے بتایا کہ عالمی جرائد سے اور پیپرز کے ویب سائٹ سے اس کو حاصل کیا گیا. اسرائیل اور امریکہ نے ایران میں تقریباً اب تک حملے کیے ہیں، تقریباً کوئی 15,000 سے زیادہ حملے دونوں یہ کر چکے ہیں، اور 11,000 سے زیادہ اہداف کو اس 1 ماہ کے دوران انہوں نے نشانہ بنایا. اور اس جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے جو ہتھیار استعمال کیے، طویل فاصلے تک مار کرنے والے اسٹیلتھ کروز میزائل، ٹوما ہاک میزائل، اور اس کے ساتھ ساتھ GBU-31 بنکر بسٹر بم، یعنی کہ بنکر اگر بنے ہوئے ہیں، پختہ بنکر، ان کو تباہ کرنے کے لیے بھی انہوں نے بم استعمال کیے. اس کے بعد انہوں نے جناب B-2 اسپرٹ بمبار طیارہ وہ استعمال کیا، F-35 استعمال کیے جس میں سے ایران نے گرا بھی دیا، F-15 بھی استعمال کیے جس کو اسٹرائک ایگل کا نام دیا جاتا ہے. اور اسرائیل نے جو استعمال کیے وہ ہیں جی اسپائس پمپ، دلیلہ اور ریمج میزائل، ڈرونز، F-15، F-35 اور دیگر طیارے. یہ اسرائیل کی جانب سے ان حملوں کے دوران استعمال کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں. ایران کی جانب سے جناب میزائل اور ڈرونز، جن میں خیبر-1، خیبر-2، شاہد میزائل جو ہے وہ زیادہ تر شامل ہیں. اور ایران کو جو ہونے والے نقصانات ہیں اس میں ہے جی خوجیر میزائل کمپلیکس، پارچن عسکری تنصیب، شاہ رود میزائل سہولت، تیل کے ذخائر، سٹیل اور سیمنٹ کے کارخانے، 13 ہسپتال، سکول، سائنس و ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی، پاور پلانٹس اور دیگر شہری انفراسٹرکچر، یہ ایران کا تباہ ہوا ہے. اسرائیل کو جو نقصان ہوا، اب آپ سن لیں، جو اسرائیل کو نقصان ہوا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت 60% اسرائیل آلموسٹ تباہ ہو چکا ہے. 60% اسرائیل تباہ ہو چکا ہے. تل ابیب تو آلموسٹ 80-90% جو ہے جو ان کا دارالحکومت ہے وہ تباہ ہو چکا ہے یا متاثر ہو چکا ہے، بیڈلی ڈیمیج. اور وہ آپ نے
ان کے جو میئرز وغیرہ روتے تھے ان وہ سن لیا ہوگا۔ اچھا، اسرائیل کو جو ہونے والے نقصانات ہیں وہ جناب ان کا اورادا اور پاما لچیم ایئر بیس، دیمونا نیوکلیئر ریسرچ ایریا، ویزمین انسٹیٹیوٹ، تل ابیب کی رہائشی اور صنعتی عمارتیں، حیفا ریفائنری اور دیگر انفراسٹرکچر۔ اور اسرائیل کا یہ جو نقصان ہے، یہ ماضی میں جو عرب اور اسرائیل کی جنگیں ہوئی تھیں ان نقصانات سے کہیں زیادہ نقصان اس ایران اسرائیل جنگ میں اس کو ہو چکا ہے اسرائیل کو۔ اب جنگ کا جو دائرہ کار تھا، پہلے یہ جنگ تھی صرف اسرائیل اور امریکہ اور ایران کی، اب یہ جنگ جا پھیلی جناب متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، یہاں پر جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا امریکی ایئر بیسز کو ایران کی جانب سے، اور وہ سلسلہ جو ہے ابھی تک جاری ہے۔ اب ایک اور چیز جو ہے وہ اس میں آ گئی، وہ ہے جناب اس ریسرچ کے مطابق یمن کے حوثی باغی اور عراق کے اندر غیر ریاستی عناصر، جس کو یہ پیپلز فرنٹ کہتے ہیں، پیپلز موومنٹ کہتے ہیں، PPF، وہ اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ لبنان کی حزب اللہ جو ہے وہ اس میں شامل ہو چکی ہے، اور اب امریکہ نے وقت حاصل کرنا شروع کر دیا اور اس کے لیے انہوں نے ڈھونگ رچایا مذاکرات کا، لیکن مذاکرات کے نام کے اوپر وہ ساتھ ساتھ زمینی فوج بھیجنے کی بھی تیاری کر رہے ہیں، اور ایران نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کی زمینی فوج کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہم ان کے فوجیوں اور ان کی جو گاڑیاں اور ٹینک ہیں ان کو ہم خلیج فارس کی مچھلیوں کا نشانہ بنانے کے لیے، ان کے مچھلیوں کے پیٹ میں بھیجنے کے لیے بے چین ہیں۔ امریکی جنگی جہاز ہے جی 3500 میرینز کے ساتھ اوکلاہوما سے گارسیا، اور اس کے بعد اب یہ خلیج فارس میں پہنچ چکا ہے۔ USS باکسر جہاز کیلیفورنیا سے خلیج فارس منتقل کر دیا گیا ہے۔ 15 اپریل تک مکمل امریکی فوجی طاقت خلیج فارس میں موجود ہوگی، اور ان کی یہ پلاننگ ہے وسیم صاحب کے مطابق کہ اس دوران بمباری جو ہے اس کو جاری رکھا جائے گا، تاکہ زمینی جنگ جب شروع ہو تو کم سے کم مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے۔ اچھا، ایران کی جو اس وقت صورتحال ہے، ایران کو نقصان ہو چکا ہے $100 ارب کا، اور ان کے اسٹیل اور سیمنٹ کے کارخانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جان بوجھ کر، تاکہ ایران جو ہے وہ تعمیر نو نہ کر سکے، اور وہاں پہ تباہی و بربادی جو ہو رہی ہے اس کو انفراسٹرکچر اس کا دوبارہ تعمیر نہ ہو۔ میزائلوں کی جو صورتحال ہے، ابھی بھی جو ایران کے پاس کہا گیا ہے کہ ہزاروں میزائل جو ہے وہ ایران کے پاس اب بھی موجود ہیں۔ پہلے ایران جو تھا 100 جو اس میں کر رہا تھا وہ اور کر رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ اس میں اندازاً 1000 سے 1200 جو میزائل جو ہے وہ ایران کی جانب سے بعض اوقات یہ بھی فائر کیے گئے۔ اب جو ہے وہ میزائل روزانہ کی بنیاد کے اوپر 3000 سے زیادہ جو ہے وہ 100 اور 300 میزائل اور ڈرون دونوں، کبھی 100 کبھی 300 اس کے درمیان یہ فائر کیے جا رہے ہیں، اور اس میں کمی بیشی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ واقفان حال اور ریسرچر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر موجودہ رفتار سے اس جنگ کو جاری رکھا جاتا ہے تو ایران موجودہ رفتار سے بھی 3 سے 4 ماہ تک یہ جنگ جو ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے ایران۔ اور جو امریکہ کا نقصان ہے اس جنگ کے دوران وہ آلموسٹ $1 ارب روزانہ، تو آپ 30 دن کی جنگ میں آپ حساب لگا لیں کہ امریکہ کا صرف جنگی نقصان کی میں بات کر رہا ہوں وہ 30 سے 35 ارب ڈالر صرف جنگی نقصان ہو چکا ہے۔ جو امریکی معیشت کو نقصان ہوا ہے وہ 200 سے 300 ارب ڈالر ہو چکا ہے۔ اور اب یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایران نے آبنائے ہرمز اور باب المندب یہ بند کر دیے مکمل طور پر، تو پھر عالمی معیشت اور سپلائی چین جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گی۔ اور اگر تیل پہنچ گیا $150 سے $180 فی بیرل تو صورتحال انتہائی نہ صرف خطرناک ہوگی بلکہ کھاد کی صنعت اور خوراک کی پیداوار کا بھی ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا۔ اب یہاں پہ اس جنگ کا خاتمہ ہو
تو اس جنگ کے بعد اور اس جنگ کے اس وقت جنگ جاری ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے علاقائی اتحاد بنیں گے، اور یہ اب کہنا شروع کر دیا الجزیرہ اور دیگر میڈیا ہاؤسز نے کہ جو پاکستان، مصر، ترکیہ اور سعودی عرب، ان کے وزرائے خارجہ کو جو اجلاس ہوا ہے وہ جنگ بندی کے حوالے سے تو ہوا ہے، لیکن یہ چاروں ممالک نیٹو طرز کا ایک دفاعی پیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ایک نیا علاقائی اتحاد ہوگا، لیکن اس میں پہلی مرتبہ امریکہ شامل نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ ابراہیم معاہدہ اور امن غیر یقینی کا شکار ہو جائے گا، امریکہ کے ساتھ عالمی تعلقات بدل جائیں گے، اور اگر امریکہ فیصلہ کن فتح حاصل کرتا ہے تو مشرق وسطیٰ کی سرحدیں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت تک امریکہ کو فیصلہ کن فتح حاصل نہیں ہو چکی، اور پاکستان سے متعلق پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ جو ہے دفاعی معاہدہ کر رکھا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ پاکستان نے اس جنگ کو روکا ہوا ہے کہ ایران اگر حملے سعودی عرب کے اندر ان کی دفاعی تنصیبات امریکی دفاعی تنصیبات پہ کر رہا ہے تو سعودی عرب براہ راست اس کا جواب نہیں دے رہا، کیونکہ وہ چاہ رہا ہے کہ جو چیزیں ہیں امن و امان کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے وہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی ایک روسی تیل بردار جہاز جو ہے وہ کیوبا کی طرف جا رہا ہے، اس کو اگر کیونکہ کیوبا کا تیل جو ہے وہ بند کر دیا امریکہ نے، وینزویلا سے کیوبا کو تیل کی فراہمی امریکہ نے بند کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے کیوبا اس وقت بجلی میں تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن روس نے جو ہے وہ کیوبا کی طرف ایک جہاز بھجوایا ہے، اس نے گزرنا جو ہے وہ امریکہ سے ہی ہے، لیکن امریکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، یہ بہت بڑا جو ہے ایک سوال ہے، جس کا جواب جب یہ جہاز وہاں پہ پہنچے گا تو آپ کو وہاں سے اس کا جواب جو ہے مل جائے گا۔ لیکن دوسری طرف صورتحال یہ بن چکی ہے کہ امریکی صدر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں شاید وہ حواس باختہ ہو چکے ہیں، اور ان کو بہت سی چیزوں کی اب سمجھ نہیں ہے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے اور ابھی تک اس کی معافی بھی نہیں مانگی، اور اس بلنڈر کی وجہ سے سعودی جو شاہی خاندان ہے وہ اس وقت شدید ناراض ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، کیونکہ انہوں نے میامی جو گزشتہ دنوں انہوں نے جو ایک کانفرنس انویسٹر کانفرنس تھی، اور اس انویسٹر کانفرنس میں سعودی عرب کے جو شاہی خاندان کے افراد تھے، سرمایہ کار تھے، وہ موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں اگر وہ یہ الفاظ کہتے ہیں جو کہ میں دہرا نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی، کہ وہ انگریزی کے الفاظ ہیں، تو انہوں نے کہا، لیکن انتہائی نازیبا اور گھٹیا الفاظ تھے جو کہ انہوں نے سعودی ولی عہد کے حوالے سے استعمال کیے، تو اس کے اوپر سعودی شاہی خاندان بڑا ناراض ہے، اور پاکستان کی جو دینی اور مذہبی قیادت ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنا ایک رد عمل دیا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اس کو ہضم نہیں کرے گا کہ ان کی قیادت کے بارے میں انتہائی گھٹیا، نامناسب اور ایسے الفاظ استعمال کی جائے جو کہ چاپلوس اور جو ہے وہ غیر مناسب، نازیبا اور بلو دی بیلٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس قسم کے الفاظ ہیں جو کہ ویلاگ میں کیونکہ اس طرح کا لچڑپن ہم کرتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے وہ میں الفاظ دہرا نہیں سکتا، لیکن آپ نے وہ سن لیے ہوں گے۔ وہ بہت ہی ایک ایسے ایک عالمی جو اپنے آپ کو سپر پاور کا صدر کہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اخلاقیات کیا ہے اور کون سے لیڈر کو کیسے کہہ کے مخاطب کرنا ہے۔ ہمیں بھی اس معاملے پہ محتاط رہنا چاہیے، لیکن سعودی شاہی خاندان اور جو ان کا حکومت ہے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت خطرے میں پڑی ہوئی ہے، مظاہرے جاری ہیں، 80 لاکھ افراد نے ایک دن میں تاریخی مظاہرہ کیا ہے 300 شہروں میں، اور یہ مظاہرہ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے۔ پھر جو مختلف ٹی وی چینلز نے سروے کیے ہیں اس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت تیزی سے نیچے گری ہے، اور یہ مڈ ٹرم انتخابات ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب جو ہے وہ بن سکتے ہیں، اور اب تو یہاں تک بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جو ان کے اندرونی اختلافات ہیں اس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کا ہو سکتا ہے کہ اس کی امپیچمنٹ ہو جائے، مواخذہ ہو جائے، تو یہ نئی سچویشن جو ہے وہ بن سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل اور امریکہ کے آپس کے تعلقات جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں۔ ادھر سے موساد اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے اس جنگ کے معاملے کے اوپر۔ جو پینٹاگون ہے، CIA، FBI، ان کی جو نقطہ نظر ہے وہ کچھ اور ہے اس جنگ کے حوالے سے۔ امریکی جو جنگی وزیر ہیں وہ پیٹ ہیگسٹ، انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے کہ اس جنگ کو مذہبی رنگ دینا شروع کر دیا ہے، اور وہ امریکی فوجیوں کے اندر مذہبی جذبات کو بھڑکا رہے ہیں، اشتعال انگیزی پیدا کر رہے ہیں،
اور دوسری طرف جو ہے وہ اب یہ جو ڈیموکریٹس ہیں، امریکی ڈیموکریٹس، وہ ان کو ایک اس جنگ کی وجہ سے ایک نئی زندگی، سیاسی زندگی ملی ہے، اور وہ اس کو ٹرمپ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اب تیل دیکھو، تیل کی دار دیکھو، اور ٹرمپ کی صدارت دیکھو کہ یہ کب جاتی ہے۔ حالات جو ہیں وہ ٹرمپ کے لیے بڑی مشکل سچویشن جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔